وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده مدد پانے کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ تمام سنتوں کے طریقوں پر رواج غالب آ رہا ہے. لوگ رواج کے نام سے سنتوں کو ترک کر رہے ہیں بلکہ سنتوں کے خلاف کوشش کرتے ہیں. اس میں نیا طریقہ ایجاد اور قیام کے کرنے کا تاکہ سنت مٹائی جائے اور رواجی طریقہ جاری کیا جائے. اسی رواجی طریقوں میں سے ایک گندا طریقہ یہ شروع ہوا ہے کہ موبائل اور قرآن پڑھا جائے. حالانکہ آپ ذرا اپنی عقل سے سوچیے اسکرین پر گندے گندی تصویریں آتی ہوں آپ کے لوگ کیسے برداشت کرے گی اس کو کہ اس چیز پر آپ قرآن پڑھیں. آپ جواز کے بدلے دیں اور آپ جواز کی شکلیں نکالیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ بے ادب ہو چکے ہیں. اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں تو آپ غلط کیجیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 مرتبہ جبرائیل نے سمندر کے پانی سے دھویا ہے اٹھا کر کے. اس نے قرآن کو اتارنے کے لیے کہ آپ کا دین اتنا پاکیزہ نہیں ہے. آپ سارے انبیاء کے امام ہیں لیکن اللہ کی شان کہ اس دن کا قرآن کو اتارنے کے لیے 4 مرتبہ جبرائیل نے اس کو سمندر سے دھویا ہے تاکہ اس میں قرآن اتارا جائے. جس کا آپ گندی تصویروں میں گندی مطالعہ کرنے کوئی حرج نہیں ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ذکر کی جتنے بھی سنتیں تھیں ان ساری سنتوں پر رواج غالب آ رہا ہے. دعوت میں عبادت میں تلاوت میں ذکر میں ہر چیز نام سوچتے ہیں کہ اس کا جائز طریقہ کیا ہو سکتا ہے. حالانکہ جائز طریقے تلاش کرنا سنتوں کو مٹانا ہے. جو آدمی جائز طریقے تلاش کرتا ہے سمجھ لو کہ اس کو صحابہ سے سنت کے طریقوں سے تعلق اس کا ختم ہو چکا ہے. جس آدمی کو سنت سے مناسبت نہیں رہے گی اس کو جائز طریقے پسند آئیں گے اور جس آدمی کو سنت سے محبت ہوگی اس کو جائز طریقوں سے نفرت ہوگی. میں کہتا ہوں کہ سنت کے مقابلے میں جائز کو اس طرح چھوڑ دینا چاہیے جس طرح جائز کے مقابلے میں حرام کو چھوڑ دینا چاہیے. اگر تو کام میں آپ کو اختیار دیا گیا حرام ہی جائز ہے تو آپ حرام کے مقابلے میں جائز کو اختیار کریں گے. بس یہی اہمیت جائز کے مقابلے میں سنت کو اختیار کرنے کی ہے. ہم آپ سے بڑی بات کر رہے ہیں پھر یہ بات غالب آ گیا ہے کہ آپ کہیں کہ کوئی حرج نہیں. اگر آپ آپ پاس قرآن نہیں تو آپ پاس قرآن کی حاجت آدھے اسکرین پر ننگی تصویر اور آدھے اسکرین پر ایک فاتحہ نیچے فاتحہ اوپر ایک تصویر سننے کی تصویر ایک ساتھ لکھا ہے کہ موبائل کا حال ہے. اگر لوگ بیچارے ایسے اندھے اور دیوانے اور ان کی عقل ایسے خب ہو گئی ہے کہ ان کو اس میں کوئی حرج نظر نہیں آتا. آپ ذرا غور کیجیے ذکر کے بارے میں قرآن کی طرف حکم ہے کہ جو آدمی تلاوت کر رہا ہو اس کو جائز کام بھی چھوڑ دینے چاہیے. جائز کام تلاوت کے ساتھ کرنا یہ غفلت کی علامت ہے اور اس کو قرآن کی بیعت بھی کہا گیا ہے. ایک آدمی اگر چائے پیتے ہوئے قرآن ہو رہا ہے تو علماء لکھتے ہیں اور فتویٰ یہ دیتے ہیں کہ اس کو جائز سے فارغ ہو کر کر کے صاف کر کے جب تلاوت کرنی چاہیے. آپ کو بہت سمجھیے جائز بنا پہ حرام نہیں ناجائز نہیں لیکن اس جائز کام کے ساتھ تلاوت کرنا یہ قرآن کی حضرت خانوی رحمۃ اللہ کا فتویٰ چھپا ہوا ہے. ریڈیو پر قرآن کا سننا ناجائز ہے کیونکہ اسی کو قرآن کی آواز اس نے گانے کی آواز یہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں ریڈیو کو قرآن کو سننا ناجائز ہے اور سننے والے کو روکنا دوسرے کے ذمہ واجب ہے کہ اس کو روکیے ورنہ آپ گناہگار ہوں گے. یہ قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے کہ یہ قرآن کو ریڈیو پر سن رہا ہے یہ قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے. اس کو روکنا واجب ہے. چھپا ہوا ہے لیکن لوگوں کا بے ادب بنایا گیا ہے کہ اگر کسی کی جائز ہے تو بھی جائز ہے. شاید جائز کی اور راستہ ہے جو مسلمان کو بے ادب بنا دیتا ہے اور صحابہ کرام کے طریقوں سے دور بھی کر دیتا ہے. انہیں متاثر آپ کے ہاتھ میں اگر قرآن ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ قرآن کی ادب اور اس کی تعظیم کا مقام ہے. ساری کتابیں آسمان سے لکھی ہوئی دی گئی ہیں. صرف قرآن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے. ان ساری جو کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں ان کو منسوخ ہونا تھا وہ ساری کتابیں لکھ کر دی گئی ہیں. آپ کو کی ذرا نظر رکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے پر قرآن کو نازل کیا گیا. آپ نے لکھوایا ہے عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کے صحیح میں لکھوائے اور قرآن لکھوا کر ایک صندوق کے اندر رکھوائے گئے اور وہ صندوق کے اندر رکھا جاتا تھا. وہ صندوق جس ستون کے بعد رکھا جاتا تھا اس ستون کا نام بھی اس دعا میں مصحف رکھا گیا ہے کہ یہ ستون صاحب کا ستون ہے کہ سارے قرآن یہاں رکھے رہتے ہیں. جو بھی مسئلہ بھی میں آتا تھا کوئی صندوق سے قرآن نکالتا تھا ہاتھ میں قرآن لے کر پڑھتا تھا. آپ کو تو نئے نئے طریقے لوگ بتائیں گے کہ کوئی فرض کوئی واجب نہیں ہے کہ آپ قرآن لے کر پڑھیں. موبائل کی سہولت ہے
آپ بول مجھے ایک صاحب نے قرآن پڑھا موبائل پر، اور بیٹھے بیٹھے نماز کے انتظار میں اس کے بیٹھے نماز پڑھ رہے تھے، جب جماعت کی نماز پڑھی ہونے لگی اور سب لوگ کھڑے ہونے لگے تو انہوں نے قرآن پڑھتے پڑھتے موبائل نہیں کر رکھا، اور جب وہ سننا آگے بڑھنے لگے تو پھر سے سرکار کے نے موبائل کو آگے بڑھایا۔ دیکھنے والے آدمی حیران ہو گئے کہ ابھی تو ایک سیکنڈ پہلے اس کی تلاوت کر رہا تھا، ابھی پھر بھی ٹھوکر جیسے آگے بڑھا رہا ہے۔ نہیں تو یعنی کہاں سوئے ہوئے ہیں اس بے ادبی کے طریقوں سے؟ آپ غور تو کریے میں کیا بول رہا ہوں۔ میں آپ سے فصل کھا کر رکھ سکتا ہوں، مجھے ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں ہے کہ کوئی صاحب کی غلط حرکت کرے اور ایک موبائل میں قرآن کے پڑھنے کی ہمت کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے ادب ہو چکے ہیں۔ ان کے نزدیک قرآن میں اور جان میں، ان کی فلموں میں اور قرآن کی آیتوں میں ان کے نزدیک کوئی فرق نہیں رہا ہے۔ شاید ان کی عقل خفت ہو گئی ہے یا ان کے دل سے قرآن کی عظمت کو چھین لیا گیا ہے، جن کا خیال ہے کہ اس کو حیرت نہیں ہے۔ میں آپ سے تاکید تیار کر رہا، آپ یہاں کہیں گے وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وضو تو ضروری ہے۔ جب آپ قرآن ہاتھ میں لے کعبہ سے پڑھائے آپ کو وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کا ایک ادب وضو وہ بھی اس سے ختم کر دیا گیا ہے کہ آپ کو وضو کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن سننے کے لیے وضو کی ضرورت ہے، موبائل ہاتھ میں وضو کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ وضو کے ساتھ عمل کرنے والا آدمی ہتھیار باندھے ہوئے ہوتا ہے جو شیطان کے مقابلے کے لیے سزا ہے، اس لیے فرمایا کہ باوجود ہو تو شیطان مساوی سزا نہیں کرے گا۔ لیکن اب وہ طریقے ایجاد کیے جا رہے ہیں کہ اتنا آپ کو وضو کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ آپ کے ہاتھ میں اگر قرآن ہے، ہر دیکھنے والے کے لیے آپ کے ہاتھ میں قرآن ہونا ہر دیکھنے والے کے لیے وہ قرآن کی تلاوت کی عملی دعوت ہے۔ اگر جس آپ کو قرآن کی تلاوت کا دیکھ رہا ہے اور وہ اس آپ کو دیکھ کر قرآن کی تلاوت کر لے یا نہ بھی کرے، میں کہتا ہوں اگر وہ آپ کو دیکھ کے ارادہ بھی کر لے قرآن کے پڑھنے کا، تو وہ آپ کے ہاتھ میں قرآن ہونے کی وجہ سے دیکھنے والے کی تلاوت کے ارادے کا بھی اجر ملے گا، اس کی تلاوت میں بھی اجر ملے گا۔ یہ کہنا طاقت ہے کہ میرے ہاتھ میں کیا کر رہا ہوں، میرے جان میں اللہ جانے آپ کو کیا مطلب ہے اس سے۔ آپ کہتے ہیں میں لے کے کیوں بیٹھے ہو؟ وہ کہتا ہے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ اگر شراب کی بوتل میں زمزم لے کے بیٹھ جائیں اور آج یہ کہیں تو زمزم پی رہا ہوں، تو لوگ آپ کو شرابی آتا ہے۔ اپنے آپ کو ایسے عمل سے بچاؤ کہ لوگ آپ پر تہمت لگائیں۔ اگر آپ پر تہمت لگائے گی اور آپ یہ کہ نہیں میں شراب نہیں پی رہا ہوں تو آپ کو شرابی کہا جائے گا، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں زمزم کے بوتل تھی، آپ کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ اگر یہ آپ کے اللہ کے درمیان معاملہ زمزم کا ہے، اگر آپ کو دینے والے شرابی کہیں گے، آدمی شراب پی کر شرابی نہیں ہوتا بلکہ شرابی کی شکل بنا کر بھی شرابی بن جاتا ہے۔ میں وہ آپ سے بڑی ظلم کا کرتا ہوں۔ یہ جو ایک نیا فتنہ چلا ہے کہ آپ کو میں جانوں میں اللہ جانے میں کیا کر رہا ہوں کہ نہیں، آپ کا عمل آپ کے اللہ کے درمیان نہیں ہے صرف، بلکہ آپ کا عمل آپ کے حکم کے درمیان بھی ہے۔ آپ وہ عمل کا وہ طریقہ اختیار کریں جس سے آپ عمل والے کہلائیں۔ اگر آپ نے وہ طریقہ اختیار کیا ہے جس سے آپ شرابی کہلائیں تو آپ دعوت پسند کھائیں کہ میں شراب کے ہوٹل میں پسند دے رہا ہوں تو آپ کو شرابی کہا جائے گا۔ آپ نام پسند کھائیں آپ کو شرابی کہا جائے گا۔ وجہ اس کی ہے کہ آپ نے عمل کا طریقہ وہ اختیار کیا ہے جس سے آپ پر تہمت لگائی جائے۔ میں آپ کو آسان طرح نہیں کر رہا ہوں۔ مطلب بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں پلٹ کے جانا چاہیے صحابہ کے طریقوں کی طرف۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے کا نیا فتنہ پیدا ہوا ہے کہ عمل کے کرنے کے نئے طریقے ایجاد کرو، پرانے طریقے چھوڑ دو۔ وہ طریقے کوئی لازم نہیں ہے۔ کہتا ہوں کسی بھی عمل میں سہولت کا راستہ اختیار کرنا، اس سنت کو چھوڑ کر یہ راستہ سہولت کا نہیں ہے، راستہ گمراہی کا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اتباع سنت اتباع صحابہ بس یہی ایک ہدایت کا راستہ ہے۔ بلکہ سارے علماء اور سارے علماء فرماتے ہیں کہ جب تک یہ امت پلٹ کر نہیں جائے گی صحابہ کے عمل کی طرف، اس وقت امت کو ہدایت ملے گی نہیں۔ اس امت کے بعد کی کیفیت انہی طریقوں کے ساتھ لازم ہے جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہیں۔ اس لیے عرض کیا کہ بے ادبی کے طریقے شروع ہو گئے ہیں اور بے ادبی کے طریقوں کی تائید بھی ہو رہی ہے، اور بے ادبی کے طریقوں کے جواز کے راستے بھی نکالے جا رہے ہیں، اور قرآن کی بے حرمتی اور اس کی بے ادبی کے نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سفر میں جائیں، قرآن ساتھ رکھیں، قرآن ہاتھ میں لے کر تلاوت کریں تاکہ قرآن کی عظمت اور اس کی اہمیت آپ کے دل میں بھی پیدا ہو اور دیکھنے والوں کو بھی آپ کے ہاتھ میں لے کر قرآن پڑھنا دوسروں کے لیے قرآن کی عمل دعوت کریں۔
کہ اگر آپ اس کے ذریعے عمل کر رہے ہیں تو آپ عمل کی دعوت نہیں دے رہے، آپ گناہ کی دعوت دے رہے، تو آپ کا عمل دیکھا جائے گا کہ آپ کا عمل کیا ہے۔ تو عمل وہ ہوتا ہے جو آنکھوں سے نظر آئے، میں تو تاکہ چاہیے میں اس کو اس زمانے کا قرآن کی بے حرمتی کا نیا سننا سمجھتا ہوں۔ قرآن کی جو اسی میں کر رہا ہوں کہ میں اس کو قرآن کی بے حرمتی کا نیا فکر سمجھتا ہوں۔ آپ کے دل کا حرج نہیں ہے، آپ کو تو حرج بچوں سے ہوتا کہ آپ نے قرآن کی عظمت کو دی، اپنے ماں باپ کی تصویر آپ قرآن میں نہیں لگا سکتے، تو آپ سے کوئی اچھا کر سکتے آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ کیا آپ کا دل اس کو تو نہیں مانتا کہ آپ کے ماں باپ پانی لگائے جائے اس کا آگے تو پانی میں ہوتی ہے ننگی دلوں میں آپ قرآن سجا کر رکھے ان کی آپ کا میں حیران ہوں کہ آپ کی عقل کیا مشورہ دے رہی ہے اور آپ کا اتحاد کیا مشورہ دے رہا ہے جس پر حیران کسی پتا کی کرو میرے یہاں اس کی پسند کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ سفر میں جائیں قرآن ہاتھ میں رکھیں، سامان میں رکھیں اور ٹرین میں قرآن ہاتھ میں لے کر قرآن ہر دیکھنے والے کے لیے تعجب ہے وہ کتابیں جو منسوخ ہو گئی توریت ہے انجیل ہے، ان منسوخ کتابوں کو اندھیرے اور عیسائی اور یہودی ہاتھ میں لے کر حضرت سے پڑھتے ہیں۔ بھائی سے گزر کے سوچی کیا ہوگا میں امریکہ سے کرتے پورا جہاز بنا ہوا ہے سامان پڑا سے بائبل نکالی اس میں سے اور پورے 5 گھنٹے ہاتھ میں لے کر اس یہودی کو دیکھو کہ یہ منسوخ بائبل ہاتھ سے لے کر پڑھ رہا ہے، اس کے نزدیک اس منسوخ کتاب کی وہ عظمت ہے۔ جنہوں نے موبائل ایجاد کیا ہے وہ تو بائبل ہاتھ میں لے کے پڑھتے ہیں اور جن کے لیے قرآن دیا گیا ہے یہ اسے موبائل میں پڑھتے ہیں، یہ بے حیران تھا۔ اس بارے میں آپ کو آپ کو ٹکر دیا گیا ہے۔ 4 گھنٹے اس نے 8 گھنٹے اس نے پورے سفر میں 7 سے 12 گھنٹے وہ کتاب منسوخ ہے، سب ادب ہے یہودیوں کے دن آج بھی قرآن جو نازل ہے ہماری جواز کا سوال تو ادب کا ہے کہ آپ نے ادب نہیں کا حرام ہے، آپ جائز کی صحیح تبدل کا تقاضا کرتا ہے۔ جائز ہے اس سے بھی آپ کو کٹنا پڑے گا زندگی کے دوران، اس سے آپ کو کٹنا پڑے گا زندگی کے دوران، آپ کوئی جائز کام نہیں کر سکتے زندگی کے دوران۔ جو ذکر جائز اس سے کر کر اللہ کے ساتھ ہونے اور کر رہا ہے، آپ سب سے افضل ذکر قرآن، اس کو سب سے زیادہ مفلس میں ڈالنے والے آنے پر آپ قرآن کر رہے ہیں۔ آپ آپ کو آسان قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سب سے افضل ذکر ہے، اس کو آپ کسی جائز کام کے ساتھ کیا بتائیں ایک آدمی قرآن تلاوت کر رہا ہے، چاہے نہیں دے رہا ہے
نہیں قرآن کی بہتری ہے، قرآن کی بہتری ہے. آپ کو چائے پینا بیٹھے جائز ہے، مگر آپ چائے ہماری ہو جائیے چھٹی کریں، اپنے ساتھ کریں. اللہ جائز چیز سے قرآن ایک جائز چیز سے تبدل کا عمل کرا ہے، سے کٹ کر چھوڑ کر آپ کا سب سے زیادہ بہت گندگی پیدا کرنے والی اور سب سے زیادہ قبر ڈالنے والی چیز ہے. آپ اس کے منع کیا جائے تو ظاہر منع کیا جائے ظاہر. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شریعت صحابہ کے طریقہ عمل سے نہیں ہوتی اور شیطانی طریقے آپ کو صحابہ کے طریقوں کا متبادل کی طرح ادب اور بےادبی کا ادب بےادبی کا سوال. ہر چیز کو بچاؤ. بعض مرتبہ بےادبی آدمی سے آدمی کو سیکھے کیے اور آدمی سمجھ جاؤ اس زمانے میں تلاوت میں زندہ رہنا شاید کوئی ایسی بےادبی ہو گھنٹوں اخبار پڑھنے کے جھوٹے اخبار گھنٹوں پڑھیں گے وہ سمجھیں گے لیکن قرآن کی تلاوت ایک بار ٹوٹتا جائے گا. 10 منٹ تلاوت مشکل ہے سچے اخبار سچا اخبار ایک گھنٹہ تلاوت پڑھنی. آپ کو اس میں سے لذت آپ اس کی خبریں لوگ جا کے بھی سنائیں گے. آج میں آج کہہ رہا ہوں کہ ادب کی طرف صحابہ کے طریقے کی طرف ارے کہنے کی غرض یہ کہ رواجی ماحول سے رواجی طریقوں سے نکلو اور اپنے آپ کو واپس لے کے آؤ صحابہ کے طریقے. خدا حافظ.